اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین، کل دورہ ترجمہ میں ہم نے سورہ نور کا آخری حصہ پڑھا تھا۔ سورہ نور جو کہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس مدنی سورہ کے بعد مکی صورتوں کا پھر ایک سلسلہ شروع ہے۔ اس میں ہم نے جو مکی صورتیں ہیں اس میں ہم نے سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ شعراء اور سورہ فرقان ان کے مضامین دیکھے تھے۔ آج انہی صورتوں کے مضامین کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم لیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں ارسال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہمیشہ کی طرح مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ خالد صاحب، پہلا سوال آیا ہے آیت استخلاف کے حوالے سے، جو سورہ نور میں 55 نمبر آیت ہے، اور وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو تمکن عطا کروں گا۔ تو یہ بتائیے کہ جس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کیا تھا اس وقت، آج سے 14 صدیاں پہلے، اس وقت تمکن کی کیا مراد تھا؟ یعنی کتنے علاقے میں آپ کی حکومت ہو تو آپ کو تمکن حاصل ہو گیا؟ جی، اصل میں تو خیر تھوڑی ایک کریکشن کی ضرورت ہے۔ ایمان والوں کو تمکن عطا کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، کم از کم اس آیت میں عمل صالح والے نہیں۔ جی، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ خلافت کا ہے، استخلاف فی الارض کا ہے، جی، اور تمکن دین کو دینے کی بات ہے۔ صحیح۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو تو استخلاف فی الارض دیں گے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو تمکن دیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، انسانوں کے تمکن کی بات بھی آئی ہے، وہ ہم نے سورہ حج میں پڑھ لیا ہے، الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں دیکھیں نا، فعل کے ساتھ ہی مفعول آ گیا ہے، ان کو اگر ہم تمکن دیں تو اس کا مطلب ہے ان کا تمکن کا مطلب ہو رہا ہے، دین کے تمکن کا مطلب ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ باریک سوال آ گیا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو ایک ایشو حل ہو جائے گا۔ آپ کا سوال بیسیکلی مسلمانوں کے تمکن سے متعلق ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مسلمان یعنی جس طرح مکے میں تھے تو ان کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، وہ کہیں اکٹھ نہیں کر سکتے تھے، کہیں بیٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی اپنی اجتماعیت کی صورت دکھا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو کفر کے دباؤ نے گویا منتشر کر کے رکھا ہوا تھا، اور کہیں اگر ملاقات ہوتی بھی ہے تو کسی مرکزی جگہ پہ نہیں ہو سکتی، کوئی حرم میں نہیں ہو سکتی، کہیں آپ نے دائیں بائیں کہیں گھروں میں ہونی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مدینے میں آ کے سہولت حاصل ہو گئی ہے ایک جماعت کی حیثیت سے، اور آپ مرکز بنا لیے ہیں، آپ کا مسجد نبوی ہے، کافی ہے جو آپ کو ایک فیسلٹی حاصل ہو گئی ہے، یہ در حقیقت ہے مسلمانوں کا تمکن، ٹھیک ہے۔ دین کے تمکن کی جب آپ بات کریں گے تو وہ دیکھیں علاقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کردہ ہے، اس علاقے پہ دین کا تمکن ہوگا تو پھر جا کے تو دین کا تمکن ہے۔ مدینے میں آپ کر بھی لیں ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کے اوپر، تو وہ اللہ کی نظر میں ابھی تمکن نہیں ہے۔ صحیح، وہ مرکزی بستی جو ہے نا، جس میں ام القریٰ جو ہے، اور جو اللہ کے توحید کا مرکز ہے خانہ کعبہ، جب تک وہاں سے فتنہ نہیں ختم ہوگا نا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اولین ہے جزیرۃ العرب کے لیے، عربیوں کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، جب تک اس علاقے پر اللہ کا دین نہیں قائم ہو جاتا تو دین کا تمکن ابھی نہیں ہوا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ دین کا تمکن اس کے بعد ہوگا، یہاں وعدہ اس چیز کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، مدینے میں تو مسلمانوں کو تو ایک تمکن ہے، اگرچہ کہ اس طرح کا نہیں جیسے ایک حکومت کو ہوتا ہے، لیکن بہرحال اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے اپنی اتنے یعنی مکے کے مقابلے میں یہ آزادی مل گئی ہے کہ وہ جمعہ جماعت کا ایک نظام بنا سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست کے اندر ایک ہی قانون ہوگا، وہاں دو قانون چل رہے ہیں، تورات کا قانون علیحدہ چل رہا ہے، یہ علیحدہ چل رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مجرموں کو سزا دے سکیں، جیسے کہ آپ نے غزوہ تبوک کے بعد جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی ان سے باز پرس کی ہے، صحیح، لیکن غزوہ احد عین میدان جنگ سے جو 300 واپس آ گئے ان کو معاف کیے۔ صحیح، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ ابھی وہ والا جسے آپ حکومتی تمکن کہتے ہیں
اس کی صورت نہیں بنی تھی، بس ایک آزادی سے سانس لینے کا اور اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنے کا موقع مل گیا، ایک بیس کیمپ ضرور بن گیا تھا، صحیح ہے، اس حد تک ہے وہ۔ تو جب دین کے تمکن کی بات آئے گی تو وہ تو پھر پورا وہ علاقہ ہوگا جس کے لیے آپ کی بعثت اولین ہوئی ہے، جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب۔ ٹھیک، اچھا آج ہم دیکھتے اچھا ہیں، تو اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جی، کہ آج اس کی کیا آج صورت؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اچھا، یہ اب بڑی اپنی جگہ پہ ایک دیکھیں، اس میں جو بھی رائے ہوگی وہ ایک رائے ہی ہے، ایک آدمی کی اپنی رائے ہے جو بالکل غلط ہونے کا بھی پورا امکان ہوگا، صحیح، اور اسی طرح ہوتا ہے یا اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ تو اب وقت آئے گا تو نظر آئے گا، صورت بنے گی، ابھی تو ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہوگا اسی طرح جس طرح پہلے حصے میں ہوا تھا، تو اب وہ اس کا انطباق کرتے ہوئے جب ہم مفروضہ قائم کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، ہاں، جب ہو جائے گا وہ اس مرحلے سے گزر جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیسے ہوا تھا۔ تو ابھی میری سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ اس وقت دنیا اس طرح کا گلوبل ولیج کی بات ہوتی ہے نا، جی، تو ایک طرح کا ورلڈ آرڈر بھی آ گیا ہے جو باقاعدہ جس نے ابھی لیگل صورت تو اختیار نہیں کی ہے، عملی طور پر، عملی طور پہ نافذ ہو گیا۔ صحیح ہے، اگر آپ عرب کا جائزہ لیں تو وہاں بھی کوئی باقاعدہ لیگل گورنمنٹ اس پورے علاقے کی نہیں تھی جس علاقے کی ابھی ہم نے بات کی ہے۔ ٹھیک، ایک باقاعدہ حکومت جیسے ہوتی ہے نا کسی ملک کی حکومت، اس طرح تو کوئی حکومت نہیں تھی، ایک غیر رسمی سی حکومت تھی جو قریش کی ہم کہیں گے، چونکہ وہ مرکزی شہر پر تھے، ایک اس وجہ سے وہ ان کا جو مرکزی پورے علاقے کا جو مرکز ہے وہ قریش کے پاس ہے، پھر اس مذہبی حیثیت بھی جو ان کی تھی کہ بھئی وہ سب کے خدا ان کے پاس ہیں، صحیح، وہ مقدس جگہ ان کے پاس ہے جہاں سب لوگ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، صحیح، تو اس وجہ سے ان کا انفلوئنس اتنا تھا پورے عرب پر کہ جیسے آج ایک ورلڈ گورنمنٹ اگر کوئی ہڈن ورلڈ گورنمنٹ ہے تو اس کا انفلوئنس لوگوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، اور وہ اگر ان کے لیے کام بھی کریں تو پھر بھی نہیں کہتے نہیں ہم نے کیا اپنے لیے، ٹھیک، ان کی لڑائی لڑ کے بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی لڑائی لڑی ہے، کیوں؟ اس کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے لیکن انفلوئنس اس کا تو سب کو نظر آتا ہے۔ امریکہ کا آپ کو اکا دکا علاقے ہیں جہاں جیسے چائنا ہے یا کچھ اور جہاں ریزسٹنس ہے، شمالی کوریا کہہ لیں، باقی تو ویسے منہ سے بولیوں سے لوگ مخالفت وغیرہ کر، باقی سب سجدہ ریز ہیں اس کے آگے۔ یہی پوزیشن عرب میں قریش کی تھی، لیگلی وہ کوئی حکمران نہیں تھے لیکن ایک رسمی غیر رسمی حکمرانی ان کی عرب کے اوپر قائم تھی۔ اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینے آئے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے خلاف ایک علم بغاوت بلند ہو گیا، کیونکہ وہاں کے شہریوں نے خواہ اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کے خلاف ریزسٹنس کے لیے اطاعت کر لیا۔ میثاق مدینہ کی یہی تو خوبی ہے نا، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ علاقہ گویا ان کی دسترس سے باہر ہو گیا، انہوں نے اس پر متعدد اس کو یعنی ریکلیم کرنے کی یا ریکور کرنے کی کوششیں کی ہیں جو ناکام ہوتی رہیں، پے بہ پے ہوتی رہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، ٹھیک ہے، بالآخر صلح کر لی انہوں نے۔ تو صلح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آج کے بعد آپ اپنے علاقے میں انہوں نے ریکگنائز کر لیا، ٹھیک۔ میرے خیال میں یہ یعنی اگر آپ اسے حقیقی تمکن کہیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، صلح حدیبیہ سے، جب انہوں نے آپ کو ریکگنائز بھی کر لیا نا، آپ کی اب لیگل سٹیٹس بنا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے خطوط اس کے بعد لکھے ہیں، بیرون ملک کے عرب جو خطوط لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ہونے کے بعد لکھے، کیونکہ آپ کی وہ حیثیت اب بنی ہے کہ اندرون ملک کے عرب آپ ایک جو علاقہ آپ کے نے پکڑا ہوا ہے اس پر ان کی آپ کی حیثیت کو تسلیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آج کے سیناریو میں یہ بات فرض کریں کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو جب مذاکرات کر کے وہاں پہ اس کی ریٹ تسلیم کر لی جاتی ہے تو پھر تو اس کی حیثیت ہی کوئی اور، آپ نے نہیں، آپ کی تو عمر بہت چھوڑی، ہم نے بنگلہ دیش تسلیم کا سنا ہے نا، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ ان دنوں جو کھٹبٹ ہوتی تھی نہیں کریں گے تو کریں گے، تو بہرحال خیر تسلیم کر لیا، پھر تو گویا وہ ہمارے تسلیم کرنے کی بنگلہ دیش کو ضرورت تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے، تو اب بہرحال وہ ایک چیز ہو گئی۔ تو آج کے دور میں ایک غیر رسمی حکمرانی امریکہ کی مان لیں اگر پورے دنیا پر ہے، تو اب اگر کسی اسلامی ملک میں، پاکستان میں، مصر میں، ترکی میں، کسی بھی جگہ پہ حقیقی اسلامی انقلاب آتا ہے، کسی سائزیبل ملک میں، جی ٹھیک ہے، حقیقی اسلامی انقلاب آتا ہے،
مطلب امریکہ کی مرضی سے نہیں آتا، اس نے دھوکہ دینے کے لیے نہ لایا ہو، جینین ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی حیثیت ایک طرح سے ہو جائے گی. کیونکہ اب دیکھیں پہلے اس کو ذرا آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، ہوگا کیا، ساری دنیا اس سے مقاطعہ کر لے گی، جو ہم کہتے ہیں نا آئسولیشن، صحیح، ٹھیک ہے، اس کو تنہائی کا شکار کر دیا، کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک، پھر وہ تو کسی کی مطلب چائنا وائنا بھی کوئی نہیں ہوگا، تھلے تسی تو اتے رب، ٹھیک ہے. اور اب آپ کو تو اس میں ایگزسٹنس ہی آپ کا مسئلہ بن جائے گا، بالکل، تو آپ ان سارے خطرات میں گر جاؤ گے جن میں مدینہ گرا ہوا تھا. صحیح، ٹھیک ہے، نہ آپ کو وہ تو آپ کی اقوام متحدہ کی وہ بھی یعنی کینسل ہو جائے گی، ممبرشپ طالبان کو جس طرح ابھی تک نہیں جی کیا جی بالکل کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے جینین ہونے کی نشانی یہ ہوگی، اچھا، اس کے بغیر نہیں، یہ تو جینین ہونے کی نشانی یہی ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے، معاشی مقاطعہ ہو جائے گا، یعنی ہر اعتبار سے آپ کو وہ کیا جائے گا، ٹھیک، اور آپ کو پرووک کیا جائے گا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ دنیا آپ پہ ٹوٹ پڑے، ٹھیک، یعنی وہ دہشت گردی کا آپ پہ لیبل لگے. بالکل، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا کیسے اسامہ بن لادن کو مطلب پش کر کے دھکا دے کے افغانستان پہنچایا گیا نا، وہ سوڈان بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایک کیس بلڈ کیا گیا رفتہ رفتہ، اور آخری تو بہرحال جو بھی ریاست بنے گی اس کو بہت کچھ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس گلوبل ولیج پہ جب کہیں پہ بھی اسلامی حکومت کی آپ کوئی بات کریں گے تو وہ اس کی حیثیت وہی ہو جائے گی کہ جو مدینے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ وہ اب ریزسٹنس کا کتنا عرصہ گزرتا ہے، 10 سال گزرتے ہیں، 15 سال گزرتے ہیں، 50 سال گزرتے ہیں، ہم نہیں جانتے. لیکن جب آپ کو دوبارہ آپ کے اس پر یعنی اب اقوام متحدہ کا ایک چارٹر ہے، آپ وہ سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں نا، بالکل، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ خود سائن بھی کرنا پسند نہ کریں اس کو، تو اب کوئی کمپرومائزنگ فارمولا طے ہوگا تو تب آپ کو اقوام عالم دوبارہ اپنے فورم پہ لیں گے نا، کچھ آپ کی بھی مانیں گے. تو یہ منوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. بالکل. تو بہرحال جس دن یہ ہو گیا تو اس دن آپ کی ایک ریکگنائزڈ اسلامی حکومت ہو جائے گی جسے دنیا نے تسلیم کر لیا. یہ تمکن کا دن ہوگا آپ کا. صحیح. اور یہ واضح فتح کی ایک علامت ہوگی. واضح فتح کی علامت ہوگی. ٹھیک. اگلا سوال ہمارا میں پھر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس کا اعادہ کر دوں. یہ میرا خیال ہے جس کے غلط ہونے کا پورا امکان ہے. ٹھیک. اور ساتھ ہی آپ نے ایک وضاحت کی ہے کہ دین کے تمکن اور مسلمانوں کے تمکن میں فرق ہے. واضح طور پہ فرق ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں جگہوں کے الفاظ کا فرق نوٹ کرنا ہے. اور اگر پہلے الفاظ کو آپ درست مانتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو تمکن ہے تو یہاں دوسرے کس تمکن کا وعدہ ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کو یعنی وہ سورہ حج میں الفاظ آئے ہیں اس کو چلیں. اگر کسی نے مکی کہا ہے تو چھوڑ دیں, کسی نے مدنی کہا ہے تو وہ مان لیں, یا وہ نہیں مانتے تو جس نے کہا ہے اثناء سفر ہجرت میں نازل وہ مان لیں. تو اس کا مطلب بالکل ابتدائی مکی دور کی وہ بات آ گئی نا, مدنی دور کی ابتدا کی. تو جب وہ آ گئی تو اس میں تمکن, آپ کے تمکن کا ذکر آ گیا, مسلمانوں کے تمکن کا ذکر آ گیا. صحیح. اور جو وہاں پہ باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وہ بھی امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, وہ سارا کام شروع ہو گیا. صحیح. تو اب کون سا تمکن کی بات یہاں, کس کا وعدہ ہو رہا ہے؟ اب کون سا خوف ہے جس کے زوال کی بات ہو رہی ہے, جس کا سورہ نور میں ذکر کیا جی. صحیح. تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا پس منظر اور ہے, اس کا پس منظر اور تھا, اس کا مخاطب یعنی اس کا جو مقصد ہے اور ہے, اس کا اور تھا. وہ والا جو تھا وہ تھا مسلمانوں کا تمکن مکے کے اس مخدوش حال کے مقابلے میں. صحیح. اور یہ والا تمکن دین کا تمکن, یعنی اسلامی نظام باقاعدہ ایک معتدب علاقے, ریکگنائزڈ علاقے کے اوپر. صحیح. اور سورہ نور تبھی دیکھیں جب آپ کو تسلیم کر لیا گیا تو امن قائم ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی حدود قائم ہوں گی. دیکھیں نا, اب تو آپ کی حدود تسلیم کر لی گئی نا. حدود پہلے آپ نے قائم کی ہوئی تھی, اگلوں نے کی ہی نہیں تھی تسلیم. صحیح. یعنی اگر آپ ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, بالکل. مجھے نہیں پتا, اس طرح تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ادب و احترام بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ مشرکین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ آپ ایک باغی ہیں,
بالکل. تو انہوں نے تو آپ کی بغاوت کو فروغ کرنا ہے. جیسے آج گورنمنٹ کسی ایسے گروہ کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، تو جب تک آپ کی اس حیثیت کو وہ اپنے ذہن میں تبدیل کر کے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتے اور آپ کی یعنی ریزسٹنس ختم نہیں ہوتی یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ پر یلغار نہیں ختم ہوتی، تو اس وقت تک آپ کو امن تو نصیب نہیں ہے نا. ظاہر بات. تو یہاں پہ وہی 3 باتیں کی گئی ہیں. تمہیں استخلاف فی الارض دے گا، تمکن دین کو دے گا، اور خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. صحیح ہے. اگلا سوال خالد صاحب رسولوں کی بعثت کے حوالے سے ہے کہ جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجے گئے تو قوم میں کے لوگوں نے یا ان کے جو ملائے قوم ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، ہماری طرح کا انسان ہے. تو اب سوال اس میں یہ ہے کہ انسان یہ تصور کیوں کرتا ہے کہ میرے یعنی اسی نوع کا کوئی انسان جو ہے وہ مقام رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اس کے لیے ایک غیر معمولی مخلوق آئے اور وہ ہمیں آ کر ہدایت کا علم دے. اصل میں دیکھیں، یہ ویسے اپنی جگہ پہ اہم بات ہے، اس پہ غور شاید لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہ انسانی ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کسی انسان پر اس طرح، دیکھیں وہی خود ایک غیر معمولی بات ہے. بالکل. کسی انسان پر وہی ہونا، یعنی جیسے اسے ایمان بالغیب کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے وہی کو. اب کتنی بڑی بات ہے، آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جس کو نہ کبھی دیکھا ہے نہ کچھ، آپ نے کبھی کوئی نہیں پتا آپ کو. صحیح. آخرت پر آپ ایمان لے آتے ہیں. کس نے قبر میں کیا دیکھا ہے؟ کچھ نہیں. آپ ایمان لے آتے ہیں. اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے ایمان بالرسالت کو. تو یہ غیر معمولی بات ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایمان باللہ کی کوئی نہ کوئی جڑیں تو آپ کے فطرت میں موجود ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو جس کی فطرت سلیم ہوگی اس کو آپ کی بات اپیل کر جائے گی، سمجھ آئے نہ آئے وہ اسے مان لے گا. ٹھیک ہے، عدل کی جڑیں بھی آپ کے اندر موجود ہیں، فطرت میں موجود ہیں، لہذا آخرت کی بات بھی مان لیں گے. یہ فطرت کی تو شے نہیں ہے نا کہ اللہ کا پیغام آپ کے پاس آیا ہے. غیر معمولی ہونے کے حوالے سے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. تو اس وجہ سے ایک بڑا بودھ پیدا ہو جاتا ہے سوچ میں کہ بھئی اللہ کا پیغام ایک آدمی کے پاس ہے جو کہ ہمارے جیسا ہے. جو ہمارے جیسا ہے. پھر دوسرا بڑا مغالطہ انہیں یہ لگ جاتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات اور احسانات جن کو ہم انعام اور احسان سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں. سرداری ہمیں دی ہوئی ہے، مال و دولت ہمیں دیا ہوا ہے، بیویاں کئی دی ہوئی ہیں. تو اگر اللہ نے کوئی سلسلہ ایسا بھی شروع کرنا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو بناتا. جیسے وہ جب بنی اسرائیل نے کہا تھا نا، ملا القوم نے حضرت سموئیل جو تھے ان سے کہ بھئی ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بنائیں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو آپ کے لیے سپہ سالار بنایا. ٹھیک. تو پہلا اعتراض ان کا پھر یہ آیا کہ انا لہ الملک علینا. تو یہ علینا کون ہے؟ یہ پورے بنی اسرائیل نہیں ہیں، ملائے قوم، ملا القوم ہے. صحیح. تو یہ جو ملا القوم ہے، یہ پہلی بات تو خیر ویسے انسانی ذہن سے وہ بات ذرا اترنی اتنی آسان نہیں ہے کہ کوئی پیغام اللہ کی طرف سے ایک انسان پر آئے. اوپر سے یہ بات کہ ملا القوم میں سے نہ ہو وہ، تو باقی لوگوں کے لیے تو پھر چلیں ایک ہی بیریئر ہے، ان کے لیے دوہرا بیریئر ہو جاتا ہے. صحیح. تو اسی وجہ سے زیادہ تر انہی کی طرف سے پھر اعتراض یہ اٹھا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ پیغام کیوں. تو وہ اصل میں لوگوں کے بھی اس جو ذہنی بود ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سمجھ بھی چکے ہوں لیکن اس چیز کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ اصل میں تو ان کے مفاد پہ ضرب پڑ رہی ہوتی ہے نا. وہ جو عدل کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ان کی سرداریاں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ پھر کھیلتے ہیں لوگوں کی اس جو بھی ایک بود محسوس کرتے ہیں اس نبوت کے سلسلے سے یا رسالت کے سلسلے سے. اچھا، یہ بود اتنا ہے نا، یعنی آج بھی آپ اگر دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مغالطے میں آج بھی مبتلا ہیں کہ انسانوں میں سے رسول نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں تھے. اچھا، یہ بھی اسی کی ایک ظاہر ہے خفیف سی صورت ہے. خفیف کیوں؟ بالکل واضح صورت ہے اس کی کہ جو انسانی ذہن اس میں ذرا تھوڑا وہ کرتا ہے نا تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب آج کسی کو یہ باور کرا دینا تو بہت آسان ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، انہوں نے ساری زندگی 2 روٹیاں کھائی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں.
تو جن کے بیچ میں رہتے تھے ان کے لیے ان کو تو یہ آپ نہیں سنا سکتے تھے. بالکل ان کے ساتھ شب و روز گزرتے تھے. وہیں پروان چڑھے پرورش پائی سب ان کے سامنے ہے. تو پھر ایک رسول کا معاملہ نہیں ہے, سب کے ساتھ یہ بات ہوئی. ٹھیک. خالد صاحب آگے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول کہیں گے یا انہوں نے کہا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. تو اس کا ایک معنی تو چنے قریش مکہ کے حوالے سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی یا اس پر کان نہیں دھرا. امت مسلمہ کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ کی کیا ریلیونس ہے؟ ویسے جب یعنی جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہی ہے نا, میری قوم سے مراد قریش نے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اس کو, میں بھی مکی, تو وہی ہیں اس سے مراد کہ انہوں نے اس سے دوری اختیار کر لی. اور نزول کے وقت یقیناً جو مسلمان تھے انہوں نے دوری بھی نہیں اختیار کی ہوئی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اسی لیے وہ جو ہے نا بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگرچہ آیت میں مذکور کافروں کا ہے, جی ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مسلمان بھی ہو کے اس مطلب جو اس کی تصدیق نہ کرے یا جو اس پر ایمان نہ, وہ جو ہے نا جو اس کے مطابق عمل نہ کرے, اس کی تلاوت نہ کرے, وہ پھر انہوں نے وہ سارے لکھ کے نا, تو اس میں آخر میں کنکلوڈ اس پہ کیا کہ درجہ بدرجہ ہجران قرآن میں داخل ہے مسلمان بھی. صحیح. تو یعنی وہ استغاثہ بیسیکلی تو کافروں کے خلاف ہی ہے. ٹھیک. لیکن جیسے بہت اسی اور بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے القرآن حجت اللہ کا علیہ کا, یہ قرآن یا آپ کے حق میں شہادت دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو اس طرح کی چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بھی اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اس کی سزا کے حقدار ٹھہریں گے. اور بحثیت مجموعی جو قرآن کی ذمہ داریاں مسلمان امت پر عائد ہوتی ہیں کہ وہ اس کی وارث ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اس وراثت میں جو اجتماعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو سزا دنیا میں پائیں گے. جو ایک فرد کی حیثیت سے میرے اوپر قرآن کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, جو ڈاکٹر صاحب نے وہ قرآن مجید کے حقوق کے جو ابتدائی ہوا ہے, ایمان لانا, اس پر تلاوت کرنا, اس کی سیکھنا, یہ جو بھی ہے سارے, تو وہ جو میں نے ذاتی حیثیت میں کوتاہیاں کی ہوں گی تو وہ آخرت میں بھی جواب دوں گا. دنیا میں پھر یہ بھی ہے کہ شیاطین میں مسلط ہو جائیں گے نا, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو زندگی اجیرن ہو جائے گی, یعنی زندگی کے مسائل طرح طرح کے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو دنیا میں بھی ہوگا, لیکن یہ کہ اصل اس کی سزا پھر آخرت میں. لیکن خالد صاحب قرآن کو مہجور کر دینا یا اس کو ایک طرح سے ترک کر دینا, اس کا اطلاق صرف کیا عام عوام الناس مسلمانوں پر ہوتا ہے یا جو اہل علم ہے یا جو کہ علم سے وابستہ رہے ہیں؟ لیکن جب فرد کی بات ہے تو اس میں سے استثناء تو کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. تو اس کی نوعیت پھر کیا ہے؟ امت مسلمہ میں کس طرح سے اس کو مہجور کیا گیا؟ دیکھیں نا کتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں آپ کے سامنے. جی. ایک آدمی وہ ہے جس نے تصدیق ہی نہیں کی اس کی دل و جان سے. ٹھیک. معجور ہونے کی ایک صورت تو یہ ہوگی نا, یہ تو بالکل منڈو ہی ختم ہو گیا نا, کام ہی ختم ہو گیا. ایک آدمی نے تصدیق کر لی لیکن یہ کہ اس کو سیکھا نہیں کہ پڑھنا کیسے, ناظرہ پڑھنا بھی نہیں سیکھا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس سے اگلی بات ہوگی. اچھا, ایک نے ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کا پیغام ہے کیا کہہ رہا ہے, اس کی اس نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. یہ بھی تو ایک ہو گیا نا. بالکل. اس سے اگلی بات پہ جانے, اس نے سمجھ لیا, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ بھی اجرانی میں داخل ہوگا نا. صحیح. اسی معجور کرنے میں ہی داخل ہوگا. اس کو آگے نہیں پہنچایا, بلغوا انی ولو آیۃ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور آخری درجہ اس کا یہ بھی ہے کہ بھئی آپ نے آخر حضور نے اس پر عمل درآمد کیسے کرایا ہے؟ قائم کرنا. جیسے اہل تورات کو کہا نا, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. ٹھیک. تو اب یہاں سے لے کے تو یہاں سے ادھر بھی آ گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس سے باہر رہ جاتا ہے. صحیح. اگر آپ کا اشارہ علماء کی طرف تھا تو ان سے تو پھر اگلی بات بھی پوچھی جائے گی نا کہ بھئی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری آپ پر اضافی عائد ہوتی تھی. لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السخط, اس کو آپ نے کتنا ادا کیا ہے؟
آپ نے حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریاں کتنی یاد دلائی ہیں بانداز موسیٰ علیہ السلام. بانداز موسیٰ علیہ السلام. من کر کے تو نہیں ادا ہوتی. کیونکہ ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ توجہ دلانی چاہیے. توجہ کا مطلب اس طرح ہے نا پھر توجہ. صحیح. کہ دوستی بھی قائم رہے. پہلی بنی اسرائیل میں خرابی یہی پیدا ہوئی تھی کہ آپ نے توجہ دلا دی اور ساتھ بیٹھ کے حلوہ بھی کھا لیا. صحیح. خالد صاحب، رسولوں کی بعثت کے حوالے سے ہی نیکسٹ کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کیوں رہی ہے کہ جو بھی رسول مبعوث کیا ہے تو وہ اس علاقے کے جو مرکزی شہر ہے یا مرکزی مقام ہے وہاں پر مبعوث کیے جاتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے اللہ کی؟ آج یہ سمجھنا شاید اتنا آسان نہ ہو. صحیح. مرکزی شہر کا مطلب ہوتا ہے جو جہاں پہ آپ کی یعنی ضرورت کے لیے آپ کو ادھر رجوع کرنا پڑے. آپ کی معیشت کا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مرکزی جب ہوگا تو یہ ساری چیزیں مطلب سیاسی مذہبی ہر شے وہاں پہ جڑ گئی ہے. اور اس کو ایک جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ایک خود بخود کی باقی علاقوں کے اوپر ایک برتری حاصل ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ٹرینڈ یہاں سے سیٹ ہوتے ہیں. اور ہر اعتبار سے برتری ہوتی ہے. ہر اعتبار سے برتری ہوتی ہے. یہاں کے لوگ ہی باقیوں کو اتنا بڑا انسان بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ تو مرکزی شہر ہے نا. صحیح. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں نا، آپ چلے جائیں مطلب چلیں جی ٹی روڈ کے جو قریب رہتا ہوگا، جی بالکل، وہ جو اس سے دور رہتا ہوگا اس کے کم تر سمجھتا ہوگا. عادتوں میں فرق ہوگا. اس طرف کا بندہ اگر اس طرف جائے گا اس کی زیادہ ٹہل سیوا ہوگی. ادھر کا بندہ ادھر آئے گا کیونکہ وہ تم تو راستہ ہی یہی ہے نا. جی. تو وہ بیچارہ پانی مانگے گا تو کوئی دے گا، پوچھے گا مشکل ہی سے کوئی. لیکن یہ جب کبھی اس نے تو کبھی کبھی جانا ہے ادھر، اس کا کام ہی نہیں ہے ادھر، تو اس کی تو آؤ بھگت ہوگی. صحیح. ہر علاقے میں آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مرکز کے قریب علاقہ ہوگا ان لوگوں کی عادتیں اور ہوں گی، جو مرکز سے دور کا علاقہ ہوگا ان کی عادتیں اور ہوں گی. تعلیم میں بھی فرق ہوگا. ان میں آپ کو سویلائزیشن زیادہ نظر، مرکز ہے نا، یہاں پہ ہر طرح کا بندہ آتا ہے. صحیح. تو ان کی وہ جو ہے نا وہ کثر و انکسار، یعنی اس کے نتیجے میں آپ کی عادتیں اور ہو جاتی ہیں. وہ جو ہیں وہ اپنی پیور اس پہ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہی کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک. تو اب آپ نے رسول اگر کسی دور دراز بستی میں بھیج دیا تو مرکز میں تو اس کا انفلوئنس ہی نہیں ہوگا، جبکہ مرکز کا انفلوئنس ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور یہ وہی ترتیب ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جس میں یہ آیا تھا نا کہ بجائے اس کے کہ آپ جاؤ لوگوں کے پاس، لوگ آئیں آپ کے پاس اور آپ کے سیکھ کے جا کے پھر اپنے لوگوں کو خبردار کریں. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ذرائع نقل و حمل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو مرکز کی اتنی اس طرح کی اب ہمیں نظر نہیں آتی ہے اہمیت کہ ہر جگہ پہ وسائل پہنچ گئے ہوئے ہیں. اب لوگ اتنا موو نہیں کرتے مرکز کی طرف، وہ چیزیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی مزدوری کے لیے، معاش کے لیے مرکز کی طرف آنا پڑتا ہے. اب بھی دیکھیں کتنا بڑا تعداد ہے جو دیہات سے نکل کے شہروں میں آ کے شفٹ مطلب رہائش اختیار کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے رسول مرکزی بستی میں اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں تاکہ ایک تو وہ پورے علاقے پر جو مرکز کا ایک روب ہے، ایک قدرتی وجاہت ہے مرکز کی، تو اس میں سے ہونے کی وجہ سے وہ وجاہت بھی قائم رہے رسول کی کہ یہ فلانے قبیلے کا ہے. دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ مرکز ہی ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. تو تیسرا یہ بھی کہ وہاں کی بات ہر طرف پھیلے گی، ٹھیک، کیونکہ سارے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. تو یہ مختلف اور بڑی سینسیبل وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مرکز ہے تو مرکز ہی میں پھر ساری چیز ہوگی نا. صحیح. اس کے بعد اگلا سوال جدال کے حوالے سے ہے. سورہ فرقان میں آیت 63 میں اللہ نے عباد الرحمن کی جو ایک نشانی ہے وہ یہ کہ بتائی کہ وہ جب بھی جاہلوں سے ملتے ہیں، ایسے لوگوں سے، جاہل لون سے، تو قولوا سلامہ، ان سے پھر زیادہ الجھتے نہیں ہیں. جبکہ سورہ نحل میں پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دعوت کا ذکر کیا ہے ادعو الی سبیل ربک، آگے اسی میں فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، وہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جدال کرو اچھے طریقے سے، جبکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک نشانی یعنی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اعراض کر کے یا ان سے زیادہ ان کو ٹکرتے نہیں ہیں ان سے. تو یہ بتائیے ان دو باتوں میں فرق پھر کس طرح ہے؟ اچھا، اب اس میں ذرا دیکھیں، یہ جو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ایک میچورٹی ایک فرد کی کہ اس نے یہ بات پک کر لی کہ یہ بندہ بات سمجھنے کے لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے.
خواہ اس وقت یہ ضد پہ چڑھ گیا ہے، اس کو تاؤ آیا ہوا ہے، جو بھی یہ وجہ ہے، یا اس کی فہم و فراست ہی وہ نہیں ہے. تو اب اس سے دونوں اعتبارات سے الجھنے کا یا بحث کو آگے بڑھانے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. ویسے ڈس انگیج ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ انگیج ہو جائیں تو. وہ ہوتا ہے نا بندے کو گھر چھوڑ کے آنے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ مطلب اس میں بہت یعنی بردباری چاہیے. نمبر 1 یہ کہ آپ ڈس انگیج ہوں. نمبر 2 یہ کہ وہ ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ کہیں لڑائی کی صورت میں نہ ہو، من دیگرم تو دیگری کی صورت میں نہ ہو، بڑھ کے اس انداز میں ہو آئندہ بات کرنے کا موقع باقی رہے. صحیح. آپ خوبصورتی سے طرح دے جائیں، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بھی نہ بولے جیسے بعض لوگ بول لیتے ہیں، اور جی کہ مجھے ابھی کام ہے یہ اس طرح. یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے. تو کسی طریقے سے اس وقت اس بحث کو بند کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایک تعلق برقرار رہے اور کسی بہتر موڈ میں دوبارہ بات کی جا سکے. یہاں جو بات ہو رہی ہے میری سمجھ کے مطابق یہ ہو رہی ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما میں یہ بات کہی جا رہی ہے. صحیح. وہاں کا جو سیناریو ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہاں کچھ لوگ آپ سے الجھ رہے ہیں، اور وہ الجھ اس لیے نہیں رہے ہیں کہ ان کا مغالطہ ہے، وہ الجھ اس لیے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو مغالطے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سے مجادلہ کرنا آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، نہیں تو آپ کی آڈینس کلیئر نہیں ہوتی. صحیح. یہاں آپ اگر وہ والا کام کر کے چلے گئے تو اپنا نقصان کر کے چلے گئے. ٹھیک. جہاں آپ کو الجھنا پڑے گا، لیکن یہاں اس الجھنے میں بھی یعنی کہا گیا کہ احسن طریقے سے الجھا جائے، کہ جیسی کو تیسی والی کام نہ کیا جائے. تو یہ دونوں مطلب یہ جسے کہتے ہیں نا محل مختلف ہے دونوں باتوں کا. وہ ایک انفرادی آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں وہ اس سے متعلق ہیں. یہ فرض کریں کوئی ڈیبیٹ ہے، لوگ ہیں، یا ان کی بات بھی لوگوں میں جا رہی ہے، آپ کی بات بھی لوگوں میں جا رہی ہے. صحیح. تو جب تک آپ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی بات کے بارے میں ابہام پیدا ہو رہا ہے، التباس پیدا ہو رہا ہے. وہ آپ کو صاف کرنا ہے. اس لیے جادلہم باللتی ہی احسن کا یہاں پہ کہا گیا. اور جدال کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے جہاں پر لوگوں کے یعنی کوئی بھی شخص ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس سے پھر جدال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا. اس سے آپ ڈس انگیج نہیں ہو سکتے نا. اس سے ڈس انگیج نہیں. ٹھیک. صحیح. اس کے علاوہ اگلا سوال ہے کہ سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا جو فرعون کو انہوں نے دی، تو آیت 16 سے لے کر آگے تک. تو یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو بڑی سادہ سی بات کہی تھی کہ فرسل معی بنی اسرائیل اور انی رسول من رب العالمین، یہ یعنی 2 پلرز تھے مین دعوت کے. لیکن فرعون نے جو آگے سے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے اپنے احسانات گنوائے اور ان کو ایک طرح سے زچ کرنے کی کوشش کی، ان کا کانفیڈنس توڑنے کی کوشش کی. تو یہ بتائیے کہ ہر دائی کو اس کی یعنی جو دائی اول ہوتا ہے اس کی ذات کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یعنی فرعون کے نقطہ نظر سے اس کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں نا تو موسیٰ فساد پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس فساد کی سورس کون ہے؟ موسیٰ ہے. اس کو اڑا دو تو کہانی ختم. ٹھیک. یعنی پورے اس معاشرے میں بنی اسرائیل ان کے تابع دار ہیں، غلامی پہ راضی ہیں. یہ موسیٰ نے اٹھ کے ایک نئی ریت ڈالی ہے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. تو اس سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ اگر سیٹ ہو گیا تو حکومت کرنا مشکل ہو جائے گی. اس کو وہ فساد کر رہے ہیں. تو موسیٰ کو اگر آپ نشان عبرت بنا دیتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کوشش کی تھی نمرود نے، وہ آگ والی، ٹھیک ہے، یہی سقراط کے ساتھ ہوا تھا نا. زہر کا پیالہ کیوں پلایا گیا؟ نشان عبرت بنانا، کہ جو لوگ اس کے انفلوئنس میں آ رہے ہیں تاکہ ان کو بالکل سمجھ آ جائے. یہ آج بھی یہی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تاکہ سب کو لگ پتہ جائے کہ اس کام کا انجام یہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کا کوئی آزادی کا کیڑا جو ہے کل بلا رہا ہے تو وہ آرام کی نیند سو جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ جو دائی اول ہے، جو جس بندے نے آ کے یہ حرکت پیدا کی ہے، جس نے اس جو ہے تالاب کے اندر جو ہے کنکر مارا ہے، اسی کو فوکس کیا جائے گا. اور اس میں بھی اس انتہا تک جانا کہ آپ اس کو جان سے وہ کر دیں. اس سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کی ہمت توڑ دیں، ہمت پست کر دیں، ول پاور توڑ دیں. ول پاور توڑ دیں. صحیح. وہ جس عزم سے، حوصلے سے، کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے وہ اڑا دیں.
اسے کہیں سمجھ ہی نہیں ہے یہ بات کیا کرتے ہو، لگتا ہے تمہیں میں اتنا سمجھدار آدمی ہوں، میرے سر سے گزر گئی. ما نفقہ کثیرا مما تقول فاکثرت جدالنا قلوبنا غلف. یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ تم جتنا زور لگا لو ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس کی ہمت توڑنے کے لیے ہوتی ہے. تو اسی طرح کی اور بھی جو جتنی بھی باتیں ذاتی قسم کے جو جملے کسے جاتے ہیں سب ہمت توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. سورہ شعراء میں شاعروں پر ایک تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اللہ کو کون سی شاعری محبوب ہے، اور یعنی دین میں یا شاعری کہہ لیں یا ادب کہہ لیں ایک براڈر ٹرم میں، اس میں نظم نثر دونوں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کون سی شاعری محبوب ہے اور کس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کن شاعروں سے؟ محبوب تو مجھے نہیں پتا کوئی ہے یا نہیں ہے. محبوب تو خیر یا اسلام میں جو یہاں پہ تو کہا گیا ہے نا کہ جی مطلب کنڈم کیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا برائی سے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس سے مستثنا کون سی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ وہاں خود اللہ نے کر دی ہے کہ یہ عام طور پہ جو بھی شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ہم جولی، ان کی محفل مجلس سے جانے والے وہ ایسے ویسے ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے، یعنی اب یہاں یعنی ہم تو جب ایمان والے کہتے تو مسلمان کہتے ہیں نا، یہاں اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، نیک اعمال بھی کرتے ہوں، ان کی شاعری کے اندر ایسی لغویات نہیں ہوتی. وہ ہر وادی میں سر نہیں مارتے پھرتے، ان کے متبعین ایسے غاوون نہیں ہوتے. وہ جتنی باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں وہ سب سے استثناء ہو جائے گا یہاں، کیونکہ ایمان والے کی شان، وہ جو ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا کہ وہ تو لغو میں نہیں پڑھتے، وہ تو ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے میں نے کہا نا جس کے دل میں ایمان جو حقیقی یقین والی کیفیت سے ہو تو اس کے اندر پھر لغویات نہیں آتی. وہ اگر شاعری کرے گا کوئی میسج کنوے کرے گا. ہمارے یہاں جیسے علامہ اقبال ہیں تو انہوں نے تو یہ گلہ کیا ہے نا الٹا کہ لوگوں نے مجھے شاعر سمجھ لیا. میں تو اس جو ہے نا جو میری یہ اونٹنیاں دائیں بائیں ہو گئی ہیں ان کی قطار سیدھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں تو اس کے لیے آواز لگا رہا ہوں. تو بہرحال کلام کا مؤثر ہونا آپ کی تبلیغ کے لیے، خواہ آپ نثر میں کہیں یا شاعری میں کریں، اچھی زبان کا ہونا ضرورت ہے. صحیح. تاثیر اس میں پیدا کرنے کے لیے. تو اصل میں تو اس کو جو ہے نا اس کا تعین ہوگا کہ وہ کسی بامقصد کام کے لیے آپ نے وہ نثر یا شاعری تخلیق کی ہے، یا بس محض داد تحسین وصول کرنے کے لیے کی ہے، یا اپنی ذہنی عیاشی کے لیے. وہ تو وہی ہوتی ہے نا، ذہنی تسکین یا عیاشی ایک ہی بات ہو جائے گی. ٹھیک. جو آپ کا ایک ہے پریز کرانے کی جو خواہش، تو وہ اس سے آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ آپ وہ کسی نے مجلس لگائی اور لوگ نہیں روئے تو آخر میں اس نے ان کو رلانے کے لیے وہ کہا کہ وہ ان کا تو نسوار بھی بند کر دیا تھا. تو پھر آپ ہر جگہ گھوڑا دوڑائیں گے اپنا خیال کا تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. صحیح. تو لیکن اس میں آپ ہو سکتا ہے پوری رات بیٹھ کے لوگ آپ کی بات سنتے رہے ہوں، لیکن صبح اٹھ کے جائیں گے تو ان پر اثر تو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. ٹھیک. جبکہ آپ نے اگر کوئی بات سمجھائی ہے تو پھر یہ ہے کہ جب آیا تو اس کا علم کم تھا، جب گیا تو وہ تو وہ یہ ہے کہ وہ کول تو اٹریکٹیو ہوتا ہے، زخرفل کول ہوتے ہیں نا. صحیح. بے مقصد ہوتے ہیں بس. ٹھیک. اس سے آپ کو کچھ ملتا کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض شعر اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں. اس کا مثبت معنی تو وہ لیا جاتا ہے نا کہ جی مطلب ان میں بڑا اثر ہوتا ہے. صحیح. پرتاثیر ہوتے ہیں. یہ مقام یہ بتاتا ہے کہ شیاطین، جیسے ہم نے سورہ انعام وغیرہ میں بھی پڑھا کہ شیاطین مطلب یہ قرآن شیاطین نے اتارتے ہیں جو وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں، اس کی نفی نہیں کی گئی. تو جب ایک کوئی ایسا کلام ہے، خواہ نثر میں ہے یا شاعری کی صورت میں ہے،
وہ اگر شیطانوں کا اتارا ہوا ہے، زخرف القول غرورا، وہی شیطانوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو جادو ہے. خالد صاحب، سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک فرعون زمین میں بہت تکبر کیا کرتا تھا اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر رکھا ہوا تھا. تو کیا اس آیت میں استعمار یا جو کولونیلزم ہے یا کوئی بھی ایک جابر حکومت ہے اس کا پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول جسے ڈیوائڈ اینڈ رول. خیر دیکھیں، ڈیوائڈ اینڈ رول تھوڑا سا اس سے مختلف چیزیں. صحیح. یہ تو یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی آپ کے سامنے جو طبقہ ہے اس کو آپس میں ایک نہ ہونے دو، متحد نہ ہونے دو، ان کو تقسیم کر کے رکھو، ان میں ایسے ایشوز آپ ڈالتے رہو کہ وہ آپس میں متحد نہ ہو جائیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقاتی اس نے صورت پیدا کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا جو بھی اس نے وسائل اتارے ہیں وہ لوگوں کے لیے اتارے ہیں، اور اگر وہ مساوی نہیں بھی ہیں تو منصفانہ تقسیم ان کی ضرور ہونی چاہیے کہ کم از کم ہر آدمی کی بنیادی ضرورتیں ضرور پوری ہوں. صحیح. یہ جو طبقات وجود میں لے کے آیا تھا یہ مستکبرین اور مستضعفین کے تھے. کچھ لوگ بالکل دبے ہوئے تھے، ان کے زندگی کا حق بھی نہیں دے رہا تھا، جیسے بنی اسرائیل. ہاں صحیح. جو وہ آیا ہے نا وہاں کہ ان کے بیٹے ذبح کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے رائٹس اور تھے. مطلب یہ حقوق و فرائض میں اس نے ایک اونچ نیچ پیدا کر دی تھی، جہاں اس چیز کو نمایاں کیا گیا. صحیح. جس پر زیادہ کلام یہ لوگ کرتے ہیں نا اپنے جو کمیونسٹ ہیں، طبقاتی اونچ نیچ، وہ اس نے پیدا کی ہوئی تھی. تو یہ تو اللہ کو نہیں، یہ بھی نہیں پسند. صحیح. ٹھیک ہے، تو کمیونزم کا تو ساری دعوت اسی بنیاد پر تو اس میں اثر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک باطل شے تھی جو اس نے کی ہوئی تھی. اب آپ سوچیں کہ وہ مطلب بین السطور لگتا ہے نا کہ وہ ان سے ہمیں خطرہ تھا. وہ سورہ شعراء وغیرہ میں ہم نے پڑھا کہ ہم ان سے چوکنے تھے، یہاں سے ہمیں خطرہ بھی تھا. ٹھیک ہے، اب اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ نے اب جو ان کے اندر ڈویژن کرنی ہے، وہ جو آپ نے قارون کھڑا کیا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی کوئی گروپ بنایا ہوگا. قارون اکیلے میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کا بھی پورا نیٹ ورکنگ ہوگی نا کوئی، تو کچھ اور بھی ہوگا جو ہمیں نہیں پتا. تو یہ جو آپ ایک دبی ہوئی قوم کو جسے کہتے ہیں نا ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں، اس کا کبھی شیرازہ مجتمع نہیں ہونے دیتے، وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا. رول کو ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا، ایک طبقہ کر رہا ہے. وہاں جس طبقے کو اس نے مستکبرین بنایا تھا وہ رولنگ کلاس ہے. نیچے جو مستضعفین ہیں ان کے اندر وہ ڈیوائیڈ پیدا کر کے رکھیں گے کہ کبھی یہ متحد ہو کے ہمارے خلاف علم بغاوت نہ بند کر دیں. صحیح. تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اور یہ جو وہاں پہ جو جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ طبقاتی اونچ نیچ کا معاملہ ہے. صحیح. اگلا سوال ہمارے ایک ویور ہیں عامر عزیز، ان کی طرف سے آیا تمکن کے حوالے سے جو ہم نے بات کی. پوچھتے ہیں کہ کیا افغانستان کے طالبان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے مذاکرات دین کے تمکن کی طرف اشارہ نہیں کرتے؟ آج دیکھیں سوال تو بہت اہم ہے جو بھی ہم نے بحث کی اس میں جی. تو لیکن اس میں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ مذاکرات کے بعد مطلب دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی، جی. آپ نے یہ مان لیا جی آپ ہم سے بندے مانگیں گے ہم دے دیں گے، آپ ہمیں نہیں دیں گے بے شک نہ دیں، بہت کچھ مان لیا. لیکن اللہ کی حدود کے حوالے سے بھی کوئی ایک بات بھی مانی گئی کہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پک کر رہے ہیں نا؟ صحیح. تو جب آپ کے وہ مذاکرات کے بعد جو آپ نظام لے کے آئیں گے وہ اگر کمپرومائز نہیں ہوا تو پھر یقینی بات ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. یعنی امریکہ اس سے غیر متعلق رہتا ہے؟ امریکہ غیر متعلق کا معنی کوئی اور بھی ہو سکتا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا آئیڈیل نظام ہے وہ آپ اپنے علاقے میں نافذ کرنے میں پوری طرح آزاد ہوں. آپ نے کوئی قدغن اس کے معاملے میں قبول نہ کی ہو. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا، کوئی پابندی آپ کے اوپر اس حوالے سے ایک بھی نہ ہو تو پھر وہ بات ہو جائے گی کہ تمکن آپ کو حاصل ہو گیا، دنیا نے آپ کو تسلیم کر لیا. وہاں آپ نے اگر کوئی کمپرومائز کر لیا ہے تو پھر یہ ایک اور فریب ہے. آپ نے کھایا ہے یا جو بھی ہے یا کوئی کھا لے کہ بھئی وہاں پہ تمکن ہو گیا ہے، یہ تمکن نہیں ہے، یہ دین کا تمکن نہیں ہے.
آپ کا تمکن ہو جائے گا، دین کا تمکن نہیں ہے۔ صحیح۔ چلیں خالد صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا۔ کل انشاءاللہ پروگرام تو نہیں ہوگا، جواب نامہ نہیں ہوگا، کل خالد صاحب کا خطبہ جمعہ ہوگا، 1 بجے لائیو نشر کیا جائے گا شبان المسلمین کے تمام پیجز پر۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔